حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، سرخیوں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور پہلے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اندھا دھند فائرنگ ہوئی ایک گھر میں گھس کر کے اور پورے مسلم کنبے کو قتل کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دراصل یوگی راج میں جرائم کا اس طرح گراف بڑھتا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں بدمعاشوں کے حوصلے کافی بلند ہیں، جس کی وجہ سے لگاتار جرائم کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ تازہ معاملہ غازی آباد کے لونی تھانہ حلقے کا ہے، جہاں ٹولی محلے میں گھر میں گھس کر بدمعاشوں نے ایک کنبے کے 4 لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے 3 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہوئی جسے بغرض علاج اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق ٹولی محلے میں رئیس الدین کی بیوی فاطمہ 2 بیٹوں اظہر الدین عمران اور بہو افسانہ کے ساتھ 2 منزلہ مکان میں رہتی ہے۔ پیر کی صبح 3 بجے چھت کے راستے سے آئے بدمعاشوں نے گراؤنڈ فلور پر سو رہے رئیس الدین، اظہر الدین عمران اور فاطمہ پر فائرنگ کر دی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر آس پاس رہنے والے لوگ موقع پر پہنچے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس کے اعلیٰ افسران بھی جائے وقوع پر پہنچے اور وہاں کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں فنگر پرنٹ اور ڈاگ اسکواڈ نے موقع پر پہنچ کر ثبوت جمع کیے۔ اس پورے واقعے کی جانچ ابھی بھی جاری ہے۔ کیوں حملہ کیا گیا، کس لیے کیا گیا، کیا ذاتی دشمنی تھی، خاندانی دشمنی تھی، یا پھر تجارتی ایسی دشمنی تھی جس کی وجہ سے حملہ کیا گیا، یا کچھ اور معاملہ تھا، ابھی اس تمام چیزوں کی چھان بین کر رہی ہے۔ رات کے 3 بجے گھر کے چھت سے نیچے اتر کر کے نیچے سو رہے پوری فیملی کو موت کے گھاٹ اتار دیے جانے کے بعد یہ معاملہ اس وقت غازی آباد میں بہت زیادہ سرخیوں میں ہے۔ اس خبر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس وقت جرائم پیشہ افراد اور کرائم وغیرہ کرنے والے لوگ کس طرح جو ہے یو پی میں دن دہاڑے گھوم رہے ہیں، اس پر کسی بھی طرح کی جو ہے قدغن نہیں لگ رہی ہے۔ ناظرین، عمارتوں کے منہدم ہونے کی، نیچے گرنے کی، زمین بوس ہونے کی خبریں الگ الگ ممالک سے لگاتار آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت جانی نقصان ہونے کی خبریں لگاتار پہنچتی ہی رہتی ہیں۔ اب خبر جو آ رہی ہے بنگلہ دیش کی ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے موگ بازار علاقے میں دھماکہ ہونے کے بعد ایک عمارت منہدم ہو گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ اطلاع میٹروپولیٹن پولیس کمشنر شفیق الاسلام نے دی ہے۔ بی ڈی نیوز 24 آؤٹ لیٹ کی رپورٹ کے مطابق اتوار کی دیر رات ہوئے اس دھماکے کی وجہ سے گیس کا رساؤ ہو سکتا ہے۔ بی ڈی نیوز 24 نے شفیق الاسلام کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ اس واقعے میں اب تک 7 افراد کے فوت ہو جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد عمارت کے رہائشی ہیں، جو کم از کم 400 افراد ہیں۔ اس کے علاوہ پیدل چلنے والے اور 2 بسوں کے مسافر بھی شامل ہیں۔ اس دھماکے سے 2 بسوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہے کہ 400 افراد کے زخمی ہونے کے اندیشے ہیں، جبکہ ابھی نکالا جانا باقی ہے۔ اب اس میں کتنے جو ہے مردہ نکلتے ہیں اور کتنا زندہ اور کتنے جو ہے زخمی حالت میں، بسوں پر بھی نیچے گری ہے اور پیدل والے لوگوں پر بھی عمارت۔ بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے بنگلہ دیش میں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اویسی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر آج اعلان کر دیا کہ جو ہے یو پی اسمبلی انتخابات میں مکمل طور پر 100 سیٹوں پر مجلس لڑے گی۔ جی ہاں، یہ آئی ایم کے ساتھ مل کر یو پی اسمبلی انتخابات لڑے جانے کی قیاس آرائیوں کو بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے تو خارج کر دیا ہے اور اپنے غصے کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے اسے سراسر غلط، گمراہ کن اور بے بنیاد بھی قرار دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ایم کے چیف اسد الدین اویسی نے یہ واضح کر دیا کہ ان کی پارٹی اوم پرکاش راج بھر کی پارٹی
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अलावा किसी और पार्टी से बातचीत नहीं कर रही है। ओवैसी ने कहा कि एमआईएम भागीदारी संकल्प मोर्चा तश्कील देकर यूपी असेंबली इंतखाबात में ओम प्रकाश राजभर के साथ लड़ेंगी। इसके साथ ही एमआईएम के सरबराह ओवैसी ने एक बार फिर इस बात का यादा किया कि उनकी पार्टी रियासत की कुल 100 सीटों पर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। उम्मीदवार के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, यूपी के असेंबली इंतखाबात की जैसे जैसे आमद हो रही है उसकी तारीख की, वैसे वैसे जो है अलग अलग तरह के ऐलानात अलग अलग सियासी पार्टियों से सामने आ रहे हैं और अलग अलग सियासी तबसरा निगार और तनकीद निगार अपने तबसरे पेश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी में जब से तब्दीली मजहब के मामले में जो कानून बना उसके बाद से लगातार मामले जो है दर्ज होते जा रहे हैं, शिकायतें दर्ज होते जा रहे हैं और अब तक खबर आ रही है कि 78 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये ताज़ा रिपोर्ट है। मैं पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि यूपी में कानून मुखालिफ तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस 2020 लागू होने के बाद से गैर कानूनी जबरन धोखाधड़ी से मजहब तब्दील कराने के मामले में मुकदमा दर्ज कराने में तेज़ी आई। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद से अब तक गैर कानूनी तब्दीली मजहब के 50 मामले यूपी में दर्ज हो चुके हैं। इस हिसाब से यूपी में हर महीने 7 मामले गैर कानूनी धर्म परिवर्तन दर्ज होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गैर कानूनी धर्म परिवर्तन ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद यूपी में ऐसे मुकदमा दर्ज कराने वालों की तादाद बढ़ रही है। Golden texture, the golden shade, pure like gold, so as it stays, extracted from nature as its essence, tastes pure like life. Sufa Wadi honey, a quality of our tradition. From home delivery across Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. यूं कहें कि ऑर्डिनेंस के बाद मुकदमा दर्ज कराने वाले लोग आगे आ रहे हैं। वैसे भी लव जिहाद और ये जो ऑर्डिनेंस मैंने आपके सामने बताया तब्दीली मजहब वगैरह का, ये सब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद इस तरह के मामले दर्ज होते हैं। अक्सर किन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है आप लोगों को तो वाज़े तौर पर पता है, इसलिए कि ख़बरों की सुर्खियाँ ही बताती हैं कि जो है किन लोगों के ख़िलाफ़ ये कानून लाया गया और किन पर जबर करने के लिए। वैसे यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि 27 नवंबर 2020 को लागू हुआ था। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद अब तक 50 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 22 मामलों में पुलिस चार्जशीट भी दाखिल लगा चुकी है। वहीं 25 मामलों में तफ्तीश चल रही है। सिर्फ 3 मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है। सबसे ज़्यादा 12 मामले मेरठ जोन में दर्ज हुए, बरेली जोन में 10, गोरखपुर जोन में 7, नोएडा कम्युनिस्ट्रेट में 5, लखनऊ कम्युनिस्ट्रेट में और वाराणसी जोन में 4 और आगरा जोन में 3 और प्रयागराज जोन में 2, कानपुर कम्युनिस्ट्रेट लखनऊ जोन में 1 मामला दर्ज हुआ है। इस तरह से जो इस कानून के बनने के बाद में तो नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो रहा है इस कानून के आड़ में। नाज़रीन, पाकिस्तान लीडरान को हमने ये कहते हुए सुना है कि हिंदुस्तान की आबादी, भारत की आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने को लेकर के बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना भी बनाया जाता है। अगर आपको ये कहा जाए और वो भी माहिर माशियात कि भाई अगर आप आबादी और बढ़ाएं बसूरत दीगर भारत की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं वो लोग जो आबादी को लेकर के हमेशा तनकीद करते रहे हैं उनको किस तरह चुपता होगा ये मामला। दरअसल माहिर माशियात स्वामीनाथन एस एंकलश्रिया ने कहा है कि भारत को आबादी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना किया गया तो मुल्क की मुसीबत बढ़ सकती है। उन्होंने इन दावों के साथ आदाद व शुमार भी दे दिए और 2 बच्चों की पाबंदी लगाने से जुड़े फैसले को गलत बताया। अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में हफ्ता 26 जून 2021 को शाये अपने मजमून में उन्होंने कहा, लक्षद्वीप में बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए ऑर्डिनेंस से लोगों में बेचैनी पैदा की, जिनमें 2 बच्चों से ज़्यादा वालों की पंचायत इंतखाब की उम्मीदवारी से बाहर किए जाने से जुड़ा मसवदा भी है। ये नासमझी है। भारत और दुनिया को ज़्यादा नहीं बल्कि नाकाफ़ी पैदाइश का सामना करना पड़ता है। उनके मुताबिक चीन ने 1 बच्चे की पॉलिसी लागू की, बाद में 2 के लिए मंजूरी दी और अब वो 3 बच्चों के लिए तरगीब दे, क्योंकि उसका कामकाज उम्र की आबादी कर रही है। इसलिए जीडीपी को फ़रोग़ देने के लिए उसे और ज़्यादा मज़दूरों की सख्त ज़रूरत होती है। मुस्तहकम आबादी के लिए पैदाइश की कुल शरह हर औरत पर पैदा होने वाला बच्चा 2.1 होना चाहिए। ये एकदम से आबादी में इजाफे को नहीं रोकेगा। मुस्तकबिल में माँ बनने वाली औरतें पैदा हो चुकी हैं, इसलिए आबादी 2 दहाइयों तक 2.1 पर पहुँचने तक बढ़ती रहेगी और फिर इजाफे की रफ्तार कम हो जाएगी।
انہوں نے کہا کہ بھارت کی پیدائش شرح گر رہی ہے، زیادہ آبادی کے فرضی ڈر کو ترک کرنا چاہیے اور کام کاج عمر کے لوگوں کو یعنی 15 سے 65 سال اور بڑی عمر کے ساتھ مستقبل کی تیاری کرنی چاہیے۔ حالانکہ انہوں نے آگے لکھا، بچے کی اچھی پرورش کی لاگت بڑھ گئی ہے، اس لیے لوگ 2 بچوں کا بھی خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ کئی ملک تو بچے کی مفت دیکھ بھال، طویل زچگی اور زچگی کی چھٹی، مفت چائلڈ کیئر ہیلتھ اور ایسے ملتے جلتے فائدے اور سہولت مہیا کرا رہے ہیں، پھر بھی ان کی پیدائش شرح گر رہی ہے۔ انہوں نے کچھ ممالک کا ذکر کیا اور کہا تائیوان میں یہ شرح سب سے کم ہے، وہاں یہ تعداد 1.7 ہے، جنوبی کوریا میں 1.9 اور سنگاپور میں 1.15 ہے۔ یہاں تک کہ امیر ممالک میں یہ بھی ڈیٹا ریپلیسمنٹ لیول سے نیچے ہے، مثلا جاپان میں 1.38، جرمنی میں 1.48 اور US میں 1.48 اور UK میں 1.86 ہے۔ افریقی ممالک میں شرح ابھی بھی 3 سے نیچے ہے، مگر میکسیکو میں شرح پیدائش 2.14 سے کم ہے۔ ہندوستان کا ذکر کرتے انہوں نے کہا کہ بھارت کا شرح پیدائش ریٹ 1992 سے 1993 میں 3.4 بچوں کا تھا، جو کہ آج 2.2 پر آ گیا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ 2025 میں گر کر 1.93 ہو سکتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ متوسط طبقے کے لوگ کم بچے چاہتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی سے دور بھارت ناکافی شرح پیدائش کے عالمی جال، کام کاجی عمر کے کم لوگوں اور بڑی تعداد میں بزرگ لوگوں کو مہنگی طبی سہولت کی ضرورت والے دور کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، بہت لمبا مضمون ہے، جس میں انہوں نے یہ واضح بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آبادی کم ہونے سے معاشیات پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے جو فیصلہ یہ لیا جاتا ہے کہ آبادی کم کیجیے اور اس کے لیے شرائط لگائے جاتے ہیں الگ الگ ملکوں سے، وہاں پر معاشی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اگر شرطیں لگائی گئی تو ان فیوچر بھی بہت زیادہ معاشی اعتبار سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے دلائل کے ساتھ ٹائمز آف انڈیا میں اپنے مضمون شائع کیا، جو اس وقت جو ہے الگ سرخیاں بنا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں حیدرآباد۔ یہاں شہر میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی کر کے بہار کے دربھنگا ریلوے اسٹیشن پارسل دھماکے کی تحقیقات کے سلسلے میں 2 مسلم نوجوانوں کو علاقہ آصف نگر سے حراست میں لے لیا ہے۔ باوثوق ذرائع نے بتایا کہ حراست میں لے گئے نوجوانوں کو ایک خفیہ مقام پر رکھ کر ان کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریاستی انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد سے NIA نے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا اور ان کی تفتیش جاری ہے۔ جاریہ سال 17 جون کو دربھنگا ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر ریڈی میڈ گارمنٹ کے ایک پارسل میں مشتبہ دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد گورنمنٹ ریلوے پولیس GRP نے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ چونکہ واقعہ دہشت گردی کی نوعیت کا تھا، اس لیے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایک ٹیم نے پہلے ہی دربھنگا پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کیا اور مقام واردات کا معائنہ بھی کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ 15 جون کو سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے نامعلوم شخص نے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے پارسل بکنگ کاؤنٹر سے دربھنگا کے لیے محمد سفیان نامی شخص کے نام پر ریڈی میڈ گارمنٹ کا پارسل سکندرآباد ایکسپریس ٹرین میں روانہ کیا تھا، اور جیسے ہی پارسل کو دربھنگا ٹرین سے باہر نکال گیا، اس میں اچانک دھماکہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد ریلوے اسٹیشن پر افراتفری مچ گئی تھی اور گورنمنٹ ریلوے پولیس مظفر پور نے مقام واردات کا محاصرہ کر کے فارنسک ماہرین کو بھی طلب کیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ریڈی میڈ گارمنٹ پارسل میں ایک 50 ml محلول کی ایک شیشی تھی، جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ ریلوے پولیس اس سلسلے میں فلفور کارروائی کرتے ہوئے CCTV کیمروں کا ریکارڈنگ حاصل کی اور نوجوان جو کرتا پائجامہ پہنا ہوا کو پارسل کے قریب دیکھا گیا، اور وہی نوجوان سواتنتر سینانی ایکسپریس کے ذریعے دہلی روانہ ہوا تھا۔ وہاں کی ریلوے پولیس نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پہنچ کر تلنگانہ انٹیلیجنس کی مدد سے ایک ٹیکسی کی نشاندہی کی، جس میں بعض افراد ریلوے اسٹیشن پہنچ کر وہی پارسل جو دربھنگا ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ کا شکار ہوا کو ریلوے پارسل سروس کے ذریعے دربھنگا بھیجا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک لمبی تحقیقات کے بعد اب 2 نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی بات آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو تحقیقات ہوئی اس میں کہاں تک سچائی ہے اور کیا کسی طرح کی جو ہے اس میں سازش تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالیہ جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، سابقہ میں بھی جو ہوتی رہی ہیں، اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے اور شبہات بھی ظاہر کیے جاتے رہے ہیں اور اخبارات نے اس کو سرخیوں میں بھی لیا ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر
عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔